السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص معصیت خدا میں کسی کی اطاعت کر رہا ہے تو گویا اس نے اس کی بندگی کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرمان معصوم ہے۔ یہ صادق آل محمد علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، یعنی معصیت خدا میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں من اصغى الى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان۔ اگر کوئی کسی کی کسی کی بات پہ کان دھرتا ہے ناحق طور پر تو کیا ہے؟ اس نے کوئی شخص اگر شیطانی زبان بولتا ہے، شیطان کے کہنے کو جو ہے نا وہ ڈیلیور کرتا ہے، تو اس نے گویا شیطان کی عبادت کی ہے۔ اگر کوئی ایسا کہنے والا ہے کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا گویا کیا ہے، اس کی جب آپ بات مانتے ہیں تو آیا گویا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، وہ رسول خدا کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، وہ آپ کو وحدانیت پروردگار کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو گویا کیا ہے، آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ اور اگر کوئی جتنی بھی یعنی رذائل اخلاقی ہیں، باطل چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اگر اس کا تعلق جو ہے نا وہ شیطان سے ہے، اور ان باتوں کو اگر وہ ڈیلیور کرتا ہے، دوسروں کو اس کی طرف قائل کرتا ہے، تو گویا اس نے کیا ہے، شیطان کی بات۔ اس سلسلے میں بہت اب چونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو زیادہ جو ہے نا روایات سناؤں اس سلسلے میں یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، خطبہ نمبر 64 نہج البلاغہ کو اس کو مطالعہ کرنا ہے، اور جس میں جو ہے نا شروع ہوتا ہے وَالشَّيْطَانُ مُؤَكِّلٌ بِهِ يُزَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ لِيَرْكَبَهَا، یہاں سے لے کر اسی طرح جو ہے خطبہ نمبر 121 نہج البلاغہ کو اس کو جو ہے نا ضرور پڑھیں۔ ان شیطان یسنّا لکم طرقہ، یعنی وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطانی جو پالیسیز ہیں اس سلسلے میں جہاں کر آپ نے پڑھنا ہے خطبہ نمبر 144 127 129 138 157 192 ان خطبوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو شیطان کی پالیسیاں اور اس کے سلسلے میں جو توڑ ہے مولا نے بتایا ہے۔ حضرت امیر المومنین دا کمانڈر آف دا فیتھفل ان جو ہے نا خطبوں کو ضرور پڑھیں، اور اہل تحقیق جو ہیں مزید تحقیق کے لیے جو ہیں ان خطبوں کی طرف رجوع کریں۔ اب جو اگلی ڈسکشن ہے، چونکہ شیطان بدترین دشمن ہے بنی آدم کا، جو اولاد آدم ہے اس سلسلے میں جو بدترین دشمن ہے، جس نے اللہ کے مقابلے میں قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جس نے اللہ کے مقابلے میں اس قدر جرأت اور گستاخی کی ہے، جسارت کر کے کہتا ہے اللہ کے اچھا میں تو گمراہ ہوا نا، مجھے گمراہ ہوا، اب میں کیا کروں گا؟ دیکھیں ذرا جرأت اس کی، دیکھیں ذرا اس کس طرح یہ تجری کرتا ہے، اور کس طرح یہ جرأت اپنی دکھاتا ہے، اور کس طرح بڑی گستاخی کرتا ہے رب ذوالجلال کے مقابلے میں۔ کیا کہتا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور یہ جو عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے نون جو ثقیلہ ہوتی ہے یہ شدت تاکید کے لیے ہوا کرتی۔ لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بیٹھوں گا، کہاں پہ؟ صراطک المستقیم، جو تیری صراط مستقیم ہے نا، the right path and the straight way، میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا۔ صراط مستقیم توحید ہے، صراط مستقیم رسالت ہے، صراط مستقیم ولایت ہے، صراط مستقیم عقائد ہیں، لوگوں کو بے عقیدہ کروں گا،
یہ شیطان کرتا ہے، بے عقیدتی پھیلاتا ہے کمیونٹیز میں، افراد میں، اذہان میں. کیا ہے؟ میں یعنی لأقعدن، میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا لہم صراطک المستقیم، اور کیا کروں گا؟ دائیں طرف سے بائیں طرف سے، یعنی آگے پیچھے ہر طرف سے میں جو ہے اٹیک کروں گا بنی آدم پہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ یعنی کیا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ الشَّاكِرِينَ، وَلَا تَجِدُ، اور آپ نہیں دیکھیں گے اکثرہم شاکرین، میں اکثر جو ہے نا وہ ناشکر بنا دوں گا، کوئی شکر گزار نہیں ہوگا. یہ شیطان کہتا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، لیکن جو میرا مخلص بندہ ہوگا، تمہاری یہ چالیں، تمہارے یہ حربے، تمہارے یہ مکاریاں میرے مخلصین کو وہ تمہاری چالوں میں آنے والے نہیں ہیں. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ گستاخی کرتا ہے، جسارت کر رہا ہے. رب ذوالجلال کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں جو ہے نا لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ کے دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے پیچھے ہر طرف سے جو ہے نا میں ان کے آ کے ان کا مقابلہ کروں گا، انہیں ورغلاؤں گا، ان پہ وسپرنگ کروں گا، اپنی مکاری بتاؤں گا. اب آگے پیچھے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ اور جو ہے نا وہ بیہائنڈ فرنٹ، یہ ساری جو ہے نا اس نے انداز جو اختیار کی. اس سے ویسے ظاہراً تو پتہ نہیں چلتا ہے آگے کیا ہے تو پیچھے کیا ہے تو رائٹ کیا ہے تو لیفٹ کیا ہے. یہی چیز جو ہے نا اسی تفسیر میں جو تفسیر مجموع البیان ہے، اس آیت کی وضاحت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو ہے نا من بین ایدیہم معناہ احون علیہم امر الآخرہ ومن خلفہم امرہم بجمع الاموال والبخل بها عن الحقوق لتبغى یورثتہم وعن ایمانہم افسد علیہم امر دینہم بتزیین الضلالۃ وتحسین الشبہہ وعن شمائلہم بتحبیب اللذات الیہم وتغلیب الشہوات علی قلوبہم. یعنی کیا ہے کہ یہ جو ہے کہ اس کے جو دائیں طرف سے ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ہم دائیں طرف سے، شیطان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ دائیں طرف سے آ کے حملہ کریں گے، بائیں طرف سے آ کر حملہ کریں گے، سامنے سے کریں گے. سامنے سے مراد یہ ہے گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو جو آخرت کے امور ہیں ان سے، آخرت کے امور کو وہ کیا ہے؟ بھیچ شمار کرتا ہے. There's nothing. آخرت کے جو مسائل ہیں اس کی نگاہ میں کچھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، اور ٹھیک ہے چلنا ہے سارے دنیا چلو جان وہ تو کہیں بھی کیا، یہ سب شیطانی ہے. یہ شیطان جو ہے نا لأقعدن لہم صراطک المستقیم، یہ جو شیطان کہتا ہے کہ کیا ہے، اور مولا نے اس کی وضاحت کر دی کہ سامنے کا مطلب یعنی یہ ہے کہ کوئی شیطان کیا کرتا ہے؟ سامنے آپ کے عالم آخرت جو ہے نا، عالم آخرت ہے دی ہیئر آفٹر، یا جو ہے نا وہ دا ڈے آف ریکننگ، دا ڈے آف ججمنٹ، کچھ نہیں ہے ذرا ٹھیک ہو جائے گا، اور چلتا ہے دنیا میں سارا چیز. یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی جو ہے یہ پرسیپشن جو ہے جس کو کہتے ہیں سب کچھ چلتا ہے، یہ شیطانک پرسیپشن ہے، یہ ڈیول کی جو ہے نا پرسیپشن ہے. اس کو جو ہے نا وہ نہیں کہا جاتا سب کچھ چلتا ہے. اچھا سب کچھ چلتا ہے، یہ کہاں ہے کیا کہ کوئی رولز نہیں، کوئی ریگولیشن نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی احکام نہیں. سامنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آخرت کے امور انسان کے لیے بہت معمولی کر دیتا ہے، نادیدہ، کوئی توجہ ہی نہیں ہے جی، تاکہ انسان آخرت کی آبادی کے متعلق کچھ جو ہے نا وہ سوچے. نہیں 1000 سے زیادہ آیتیں خود آخرت کے بارے میں،
آپ نے دیکھا سب سے زیادہ جو ہے نا آخرت کے امور، چونکہ آخرت پہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ دنیا میں کیا کرے گا؟ کیوں اس کی جو اچھائیاں ہوں گی، کیوں اس کے جو ہے نا وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو آخرت کے لیے، وہ کائے کو کرے گا؟ آخرت پہ ایمان کی وجہ سے کرے گا۔ آخرت جس کے دل سے انسان آخرت کو توڑ دیتا ہے، وہ کسی کا بھی نہیں رہتا ہے، نہ وہ والدین کا ہوتا ہے، نہ وہ بیوی کا ہوتا ہے، نہ وہ بچوں کا ہوتا ہے، نہ معاشرے کا ہوتا ہے، نہ وہ کسی کام جو ہے نا سوسائٹی کا، نہ وہ اس کو جو ہے نا وہ بڑے کام کی اس کو کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں آخرت جو ہے نا جو پرسپیکٹیو ہے ہیئر آفٹر کا، دا ڈے آف ججمنٹ کا، انسان کے اندر آرزو پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر امید پیدا کیا کرتا ہے، انسان کے دل میں ڈھارس پیدا کیا کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہاں پہ زحمت ہے، انشاءاللہ میرا مولا اس کے بعد والا جو جہان آنا ہے مجھے اس میں اجر دے گا، اس میں جو عالم آخرت ہے مجھے اس میں اجر دے گا۔ انسان کے دل کی ڈھارس ہوتی ہے، آخرت ایک امید بن جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، معنی احون علیہم امر الاخرہ ومن خلفہم امرہم بجمع الاموال والبخل بها عن الحقوق لتبغى لورثتہم۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ اس کا یعنی پیچھے سے آئے گا، آ کے گمراہ کرے گا۔ کیا وہ اس کا مطلب ہے پیچھے سے جمع کرو یا اللہ جمع کرنا، پیسہ مال دولت جمع کرو جی، عزیز اقارب اور ٹھیک ہے، خمس زکوٰۃ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، خمس جس سے پوچھیں، جس نے نہیں دینا ہوتا ہے نا تو اس سے آپ بات کریں، خمس کی بات کریں، زکوٰۃ کی اب بات کریں، اس کے بعد دیکھیں اس کا جو ہے نا وہ رویہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا وہ بہانا ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم نے تو بڑی مشکل سے جناب ٹائم میں گزارا ہے، آپ کو کیا پتا ہے کہ ہم نے کس طرح کس قسم پرسی میں جو ہے نا ہم نے وقت گزارا ہے، اور ہمارے پاس رہے گا۔ بابا کون سی تاریخ ہے آپ کی؟ تاریخ کی ضرورت کیا تھی؟ ارے حضور تاریخ کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخ کس لیے ہو جبکہ جو ہے وہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یعنی کیا ہے، کیا عجیب و غریب قسم کے بہانے کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے، that is also شیطانک جو ہے نا پرسپیکٹیو ہے کہ نہیں ہمیں تو کچھ نہیں، کوئی مال دولت یہ سب چیزیں جو ہے نا خمس کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، خمس ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں ہم پہ جو ہے نا وہ۔ بابا آپ بتاؤ تمہاری تاریخ کون سی ہے؟ سال کی کون سی تاریخ؟ سال کی گردش کے بعد کیا آپ کے پاس ایک چھٹانک نمک بھی نہیں تھا، ایک پاؤنڈ بھی نہیں تھا، ایک یورو بھی نہیں تھا، ایک روپیہ بھی تمہارے پاس نہیں تھا؟ کچن میں آپ کے پاس کتنا سامان تھا؟ ہم خود اپنا آپ کو میں بتاتا ہوں، ہم اپنے خمس کی جو تاریخ ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے، چونکہ حساب لگانا خواہ دقت جو ہے ہم کنٹرول کرتے ہیں اپنے کچن پہ بھی جائیں، ایک ہفتہ تک جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس سے حساب میں جو ہے نا وہ آسانی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ بھی جب حساب کرتے ہیں اس کچن کے حساب کریں، یہ چاول اتنے پڑے ہیں، یہ آلو اتنے پڑے ہیں، یہ پیاز اتنے ہیں، یہ پتہ نہیں نمک ہے، یہ مرچیں ہیں، یہ گوبھی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، ساری چیز وہ 40-50 پاؤنڈ کا جو ہے نا وہ سامان پھر بھی وہ جو ہے نا بچا ہوا بنتا ہے اگرچہ اس نے اضافہ کر کے جو ہے نا، لیکن بہرکیف یہ ہے انسان کو اپنے حساب کتاب جو ہے نا لگانا ضروری ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ جمع کرو، اچھا جی جمع کرو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ ہائے مور سٹل مور، یہ جو پرسیپشن ہے مور سٹل مور والی، یہ شیطانک پرسیپشن ہے۔ آپ اسلام جو یہ نہیں کہتے تم مال کیوں نہیں کماؤ، مال بے شک کماؤ، مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مصرف کی بات ہو رہی ہے، مصرف بھی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، رائے حلال ہے یا نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، تم جتنا مرضی ہے تمہارے پاس مال ہو۔ اسلام نے مال کے اوپر قطع نہیں لگایا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ ہاں یہ بتاؤ رائے مصرف کیا ہے تمہارے پاس، تم نے اللہ کے حقوق کو انجام دیا یا نہیں دیا ہے، اللہ کے حقوق کو تم نے ادا کیا یا نہیں کیا ہے، یہ چیز ہے۔
اگر اس میں غریبوں کا حق ادا نہیں کیا گیا، اس میں جائیداد کے حق کو ادا نہیں کیا گیا ہے، بیوی کے حقوق کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، امام کے حق کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، وہ کیسے میں مانوں کہ وہ آدمی شیعہ کہلاتا ہے؟ مگر نہیں۔ اب کیا ہے کہ فرمایا کہ یہ کس کا فرمان میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان۔ فرمایا کہ جو پیچھے سے آ کر جو ہے نا اس نے خنجر مارنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مال و دولت جمع کرو جمع کرو جمع کرو، اور مالی واجبات میں کیا کرنا؟ بخل۔ اس قدر جو ہے نا وہ مائزر ہے، یعنی ٹائٹ فسٹ جس کو کہتے ہیں، کہ اس قدر اس میں تنگی ہوتی ہے پیسہ خرچ کرتے ہوئے، اس قدر بخل ہے اس میں کہ وہ مال و دولت کو آئندہ جو وہ رسا ہے نا ان کی موجیں ہیں جوڑ کے دنیا میں بخیلوں کی طرح اس نے زندگی گزاری ہے، اور آخرت میں یہ امیروں کی طرح حساب دے گا۔ اللہ نے وہ سارا وہ کہاں گیا؟ نکالو، چلو آج دنیا میں کنجوسوں کی طرح بخیلوں کی طرح زندگی گزاری۔ بابا یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرو، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو، اپنے عزیزوں کے اوپر خرچ کرو۔ یہ مال جو ہے نا رشتہ جوڑنے کا سبب ہوتا ہے، رشتہ توڑنے کا سبب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے واجبات کو انجام دو، اللہ کے جو آبلیگیشنز ہیں، یہ جو مینز اور کیپیٹلز ہیں، جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کو استعمال کرو۔ اکنامیکل جو اس میں فیکٹرز ہیں اس کو دیکھو اور حساب کتاب رکھو اس میں، تب جا کے جو ہے نا وہ شیطان جو ہے نا اس کے حربوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ دائیں طرف سے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دائیں کا مولا فرماتے ہیں کہ اس میں مانوی دینی جو امور ہیں اس کو برباد کرتا ہے، شکوک پیدا کرتا ہے۔ او جوڑو یہ ساری یہ بڑھائیاں، او جی سارا سب چیزیں چلنی رہنی، شکوک پیدا کرتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے، ایمبیگوٹی پیدا کرتا ہے، ڈاؤٹ فل۔ انسان کو ڈاؤٹ اتنی بری چیز ہے، یعنی یہ جو شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، اتنا برا ہے۔ اگر ماہر قسم کو استاد انسان کو نہ ملے تو یہ گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک ادھر ایک ٹی وی چینل پہ ایک وہ باور ٹائپ جو ہوتے ہیں نا، اس نے وہ پتہ نہیں اتنا جو ہے نا یہ کپڑا ناپو تو یہ کرو، ظاہر ہے کہ وہ جو کپڑے ہوتے ہیں ایک دفعہ اس کو چیک کریں، دوسری دفعہ جو مثلا سوتی کپڑے تو چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا نیچر ہے اس کپڑے کی۔ ہاں جی کپڑا ناپیں گے، ابھی دوبارہ کریں گے ناپ، دوبارہ چھوٹا۔ اس نے پورے انگلینڈ کو شکی بنا دی۔ نہیں ہوتا اس طرح، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اسی طرح اچھا جو بات جو ہے وہیں پہ جانا شروع ہو رہے ہیں، اور وہ سارا جو ہے نا لوگوں کو ہاں جی دوا ہوئے گی، یہ ساری یہ ہوگی۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں جو معنویات ہیں، دینی امور ہیں، اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام جو فرماتے ہیں تم ان کے پاس مت بیٹھا کرو جو تمہیں یاد آخرت سے دور کرتے ہیں، جو تمہارے اندر شکوک پیدا کرتے ہیں، تمہارے یقین کو شک میں بدل دیتے ہیں۔ یہ اس قسم کے منحوس لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑی وراثتی طور پہ لوگوں نے ایمان لایا ہوتا ہے، ان کے اپنے والدین اور ان کے اپنے عزیز وہاں سے وہ ایمان لاتے ہیں، بہت پختہ قسم کے ایمان کے ہوتے ہیں، لیکن یہ 2 منٹ لگاتا ہے اور ان کے یقین کو سب کو جو ہے شک میں بدل دیتا ہے۔ یہ منحوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسوں کی جنت تقریروں میں جانا چاہیے۔ میں پچھلے جمعے کو کہہ رہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے جو مقررین ہیں، ایسے علماء ہیں، ایسے خطباء ہیں، ان کے ہاں مت بیٹھو کہ جو تمہارے یقین کو شک میں بدل دیں، تمہارے عقائد کو برباد کر دیں، تمہارے دین کو برباد کر دیں۔ حضور نے منع کیا، سختی کے فرمایا لا تجلسو، تم کبھی نہ بیٹھو ایسی جو ہے نا وہ محفلوں میں کہ جہاں پہ تمہارے دین کی بربادی ہوتی ہے، جہاں تمہارے دیانت کی بربادی ہوتی ہے، جہاں پہ تمہارے اسلام کی بربادی ہوتی ہے، جہاں پہ تمہارے عقائد کی بربادی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا 14 صدیاں پہلے لا تجلسو، ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں، ایسی سٹنگ میں، ایسی افراد کے پاس مت بیٹھو جو تمہارے دین کو برباد کرتے ہیں، مت بیٹھو۔
میں کہ یہ شیطان کے جو ہے دائیں طرف سے حملہ ہے، دائیں طرف سے حملہ۔ اچھا شیطان بائیں طرف سے کیا حملہ کرتا ہے؟ شیطان بائیں طرف سے جو ہے نا وہ گمراہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں وہ جو مادی لذات ہیں، خواہشات نفسانی ہیں، اس کو پیدا کر کے دلوں کو آلودہ کرتا ہے، آلودہ کر دیتا ہے دلوں کو، برباد کر دیتا ہے دلوں کو۔ یہ کیا ہے؟ بائیں طرف سے اس کا حملہ ہے۔ بس اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نور باطن نصیب فرمائے، اور دعا کریں کہ زیادہ راہ کم ہے، سفر زیادہ ہے، ایمان کمزور ہے، دشمن زیادہ ہیں، عمل میں کوتاہی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے امید دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے معصومین کا صدقہ دیں اور معصومین کا واسطہ دیں۔ یقیناً یہ ایسے واسطے ہیں کہ جب واسطے اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے ان واسطوں کو۔ اللہ یہ ایسے واسطے ہیں کہ لوح محفوظ سے بھی ہٹا کر اس بات کو ان معصومین کے جو ہے نا واسطوں کو رد نہیں کرتے، ان کو واسطہ دیں، اور کبھی بھی اپنے اوپر ناز نہ کریں، کبھی بھی اپنے اوپر فخر نہ کریں، کبھی بھی جو ہے انسان اپنے اوپر جو ہے وہ غرور اور تکبر ان چیزوں میں انسان نہ جائے۔ میں چاہتا تو تھا کہ آگے آج کچھ مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتا، لیکن ہر دفعہ میں کہتے ہی رہتا ہوں، بات ہماری پوری جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ٹائم کی جو ہے وہ لمیٹیشن بھی ہوتی ہیں، اور ٹائم کے اگر ہم خیال نہیں کریں گے ٹائم کو تو پھر کیا ہوگا، پھر سب کو باقی کیسے خیال کریں گے؟ ہم لوگوں کو خود چاہیے کہ ہم ٹائم پہ جو ہے نا خیال کریں۔ باہر کیا وہ کویسچن ہمارے جان بھائی نے کیا ہے بریڈ فورڈ سے کہ استغفار، دیکھیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ استغفار کوتاہیاں ہماری ہوتی ہیں، لغزشیں ہماری ہوتی ہیں، غفلتیں ہماری ہوتی ہیں۔ اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس نے استغفار کا حکم دیا ہے کہ تم استغفار کرو، اور تم کیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، تم اس طرح کرو، تم آ جاؤ میری بارگاہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا جو رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، تمہیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب یہ کویسچن بہت زبردست ہے، اس میں نے کئی جو ہے نا اس کے جوابات ہماری جو کتاب ہے اسی کی شرح زبور آل محمد کی اس میں آ رہے ہیں، اور اس کی تیسری جلد میں بھی یہ جواب میں نے دیا ہے۔ چوتھی جلد جو انشاءاللہ العزیز آ رہی ہے دعائے مکارم الاخلاق کی شرح کی، اس میں بھی اس کو تھوڑا بڑھا کے اور اسی سوال کو جو ہے نا تھوڑا مزید وضاحت کے ساتھ، میں تھوڑا سا چونکہ ٹائم میرے پاس 1 یا 2 منٹ ہے، اسی میں مجھے دینے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ استغفار کہہ کے مایوسی کا جو دروازہ ہے اس کو بند کر دیا۔ اگر یہ استغفار کا یہ دروازہ اوپن نہ ہوتا اور یہ کھلا ہوا نہ ہوتا، انسان اسی دنیا میں، یہ بہت بڑا سلسلہ ہے کہ جو گناہوں کا اللہ نے اس کے دروازہ ہی بند کر دیا ہے استغفار کا باب کھول کے۔ اچھا اگر استغفار کا یہ دروازہ ہی نہ ہوتا، توبہ کا یہ دروازہ ہی نہ ہوتا، لوگ کہتے ہیں گال تو ختم ہی ہو گئی ہوں، پھر کیا کرنا ہے جی، چلو جی پھر کیا ہے، جتنی مرضی ہے گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ کہتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے نا۔ مایوسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، اپنے رحمت کے سائے میں جو پر لطف سایہ ہے اس میں ہمیں شامل کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو مایوسی ہے، اس کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اس سے ہمیں روشنی کا جو مینار ہے وہ ہمارے سامنے توبہ اور استغفار کے طور پر، تاکہ انسان امید کے ساتھ زندگی گزارے، ڈھارس کے ساتھ زندگی گزارے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور پھر اس میں کتنا ہے کہ یعنی یہ اگر ڈھارس ہے نا، پھر فرمایا نہیں تمہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اچھا گناہ، یا اللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، فرمایا معاف بھی کروں گا، وہ جو تمہارے پیچھے گناہ ہیں نا ان کے بدلے میں تمہیں اجر بھی دوں گا۔ کیا ہے اس میں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کیا ہے، استغفار کے باب اوپن کر کے اس نے ہمیں اپنی امیدوں کا جو ایک پورا کا پورا رحمت کا دریا ہے ہمارے لیے، ہمیں فیضیاب کرنے کے لیے اس نے اجرا کر دیا ہے۔ اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ
ہمیں توبہ اور استغفار کی جو منزل ہے وہ نصیب فرمائے، ہمیں اہل دعا میں شمار فرمائے، ہماری عاقبت میں خیر فرمائے. ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں پروردگار تو انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ بحق کے امام سجاد عنایت فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ شب جمعہ ہے، ہماری اموات ہمارے مرحومین کی یا اللہ تو مغفرت فرما. اور ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض، بالخصوص ہمارے بھائی سید محمد سید ریاض حسین صفی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور سلامتی نصیب فرمائے. یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ